أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے. تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی. فرما دیں تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، اجالا نیوز کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام اجالا میرے دین کا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد منصور الحسن، اور حسب سابق حسب روایت میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملتان کے معروف و مشہور نعت خوان جناب بھائی محمد عقیل انجم سعیدی صاحب. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم. ناظرین کرام، ہم اپنے پروگرام کی ابتدا، ہم اپنے پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے، اور نعت پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب سے، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حاصل کریں. جناب محمد علی نوری قصوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشہور زمانہ کلام چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. ارشاد. کہ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے،
تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، اور جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، اور نہ یہ بات شان سے ہے، اور نہ یہ بات مال و زر کی، نہ یہ بات شان سے ہے، اور نہ یہ بات مال و زر کی، بس وہی جاتا ہے مدینے، آقا جسے بلائے وہی جاتا ہے مدینے، آقا جسے بلائے، کہ روضے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، روضے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، کیا کہ میرا دم نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، میرا دم نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، لو چلا ہوں میں لحد میں میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، کیا کہ ہوا تیری گلی کی، کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو
ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے. اور مکہ سنیے گا کیا خوبصورت مکتا لکھا ہے الحاج محمد علی ظہری قصوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اللہ کریم ان کی لحد پہ کروڑ رحمت کی بارش فرمائے. شعر سنیے کہ وہی غم گسار میرا وہ ظہور یار میرا وہی غم گسار میرا وہ ظہور یار میرا کہ میری قبر پہ جو آئے نعت نبی سنائے. میری قبر پہ جو آئے چارہ نہ کوئی کرنا ایک نعت سنا دینا ناچیز ظہور کی جب سانس اڑی ہوگی میری قبر پہ جو آئے نعت نبی بس جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد عقیل انجم سعیدی صاحب. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم، عمل، ذوق اور شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے، مزید نکھار عطا فرمائے. الہی آمین. ناظرین کرام، جیسا کہ آج رمضان المبارک کی چوتھی رات ہے تو اسی مناسبت سے آج ہم چوتھے پارے کا اجمالی تعارف، مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں. ناظرین کرام، چوتھا پارہ جس کی تلاوت آپ نے آغاز میں سنی، اس میں سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ بھی ہے اور اس میں سورہ نساء کا آغاز بھی ہو رہا ہے. جو سورہ آل عمران کا بقیہ حصہ ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کے فضائل بیان فرمائے کہ کیسے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. یہی وہ پہلا گھر ہے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے لوگوں کے لیے، اور وہ مکہ ہے، اور وہ ہدایت کا گڑھ ہے، رحمت کا گھر ہے جہان والوں کے لیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے. اور یہ یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، اور جو داخل ہوا وہ امن میں داخل ہو گیا، وہ امان میں داخل ہو گیا. اور اسی کا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جس کسی کے پاس اس راستے کی استطاعت ہو اس پہ اس گھر کا حج فرض ہے. اور ناظرین کرام، اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے باہمی جوڑ اور اتفاق کا بھی بیان فرمایا، اور تفرقے سے، فرقہ بازی سے دور رہنے کی بھی تلقین عطا فرمائی کہ کیسے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ
جمیعا کہ اللہ کی رسی کو تمام کے تمام مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے بہترین آیات جو امت کے حق میں جتنی بھی آیات ہیں ان میں سب سے بہترین آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہی ہو۔ اور ناظرین کرام، اس میں پارہ نمبر 4 میں غزوہ احد کا بھی ذکر ہے، اور اس میں غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے مدد فرمائی، نصرت فرمائی۔ کہاں 313 تھے اور کہاں اتنی کثیر مقدار میں کفار کی جو فوج ہے وہ تھی، اللہ تبارک و تعالی نے 313 کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ بدر کا بھی ذکر اس میں ہے۔ اور اسی سورہ آل عمران کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کے 4 اصول بیان فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کیا ایمان والو صبر کرو اور صابر بن جاؤ۔ اور فرمایا ورابطوا، مفسرین لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، یہی 4 اصول ہیں کامیابی کے۔ ناظرین کرام، اس کے آگے سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی پہلی آیت میں تخلیق انسانیت کا بتایا، تخلیق انسانیت کے بارے میں بتایا کہ کس طرح ایک آدم اور ان کی اہلیہ سے اللہ تبارک و تعالی نے کثیر مقدار میں مرد و زن پیدا فرما دیے۔ اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے یتیموں کے حقوق کے بارے میں بھی فرمایا کہ یتیموں کے حقوق غصب نہ کیے جائیں۔ اگر ان کی جائیداد، ان کا مال اگر آپ کے ذمے ہے اور وہ یتیم ہیں، ان کا ترکہ، ان کے والدین کا چھوڑا ہوا ترکہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس کی دیانت داری کے ساتھ اس کے اوپر حفاظت کریں، اس کی حفاظت کریں۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حق مہر کے بارے میں بھی بتایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ اپنی عورتوں کو حق مہر دو اور اس کو واپس لینے کی ترغیب نہ کرو، جو دے دیا وہ ان کا ہے، اگر وہ چاہیں واپس کرنے کے لیے، وہ رضامند ہوں، وہ اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو لے لو، ورنہ کوئی ترکیب مت لڑاؤ۔ اور یہ بھی فرمایا تعداد ازواج کے بارے میں بھی اسی سورہ میں فرمایا، پارہ نمبر 4 میں سورہ نساء میں، کہ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، آپ حقوق پورے کر سکتے ہیں، خرچ پورے اٹھا سکتے ہیں، تو پھر ایک پہ اکتفا نہ کریں، آپ 2 3 یا 4 بھی شادیاں کر سکتے ہیں، ازواج رکھ سکتے ہیں۔ اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے میراث کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تبارک و تعالی وصیت فرما رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں اولاد کے بارے میں، کہ کس طرح بیٹی کا حصہ کتنا ہے، بیٹے کا حصہ کتنا ہے، بیوی کا حصہ کتنا ہے، ماں باپ کا حصہ کتنا ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بہن بھائیوں کا حصہ کتنا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 4 سورہ نساء میں ارشاد فرمایا۔ اور اس کی جو آخری آیت ہے وہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے محرم رشتے گنوائے ہیں کہ کون سے ایسے رشتے ہیں، محرم ہیں، جن کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ آخری آیت ہے اس پارہ کی، پارہ نمبر 4 کی، کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم الی آخرہ، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام رشتے گنوائے کہ کیسے ماں وہ محرم ہے، ماں کی اولاد محرم ہے، بہن بھائی محرم ہیں، بہن بھائیوں کی اولاد محرم ہے، اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام رشتے اس آیت میں گنوائے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کا مختصر خلاصہ پارہ نمبر 4 کا آپ کے سامنے پیش کیا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس خلاصے کو، اس کاوش کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ ربوبیت میں منظور و مقبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کا اجر جزیل عطا فرمائے، الہی آمین۔ تو ناظرین کرام، آج چونکہ تیسرا روزہ تھا، اور تیسرے روزے میں
جب 3 رمضان المبارک تھی 11 ہجری میں سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ان کا وصال ہے اس 3 رمضان المبارک کو، تو اسی مناسبت سے آج ہم محمد عقیل انجم سعیدی صاحب سے گزارش کریں گے کہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں کچھ عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ جناب محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ ایک بڑا خوبصورت کلام ہے ماشاء اللہ کائنات کی بارگاہ میں انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ کرم ہم پر ہے سارا سیدہ کا، 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 ہمیں کافی سہارا سیدہ کا، ہمیں کافی سہارا سیدہ کا، کرم ہم پر ہے سارا سیدہ کا، ہمیں کافی سہارا سیدہ کا۔ خدا نے سب جہانوں کو بنا کر، خدا نے سب جہانوں کو بنا کر، خدا نے سب جہانوں کو بنا کر، صرف صدقہ اتارا سیدہ کا، صرف صدقہ اتارا سیدہ کا، کرم ہم پر ہے سارا سیدہ کا، ہمیں کافی سہارا سیدہ کا۔ سب شعر سنیے کہ لکیریں ہو گئی قسمت کسی تھی، 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 کیسے اسم جب بھی پکارا سیدہ کا، اسم جب بھی پکارا سیدہ کا، ہمیں کافی سہارا سیدہ کا۔ کلام خاصا طویل ہے لیکن وقت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے آخری شعر میں اپنے سامعین کے دامن میں دینے لگا ہوں کہ جسم ہے ہی نہیں قرآن جاری، 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 ہے نیزے پر دلارا سیدہ کا، ہے نیزے پر دلارا سیدہ کا، کرم ہم پر ہے سارا سیدہ کا، ہمیں کافی سہارا سیدہ کا۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ بھائی محمد عقیل انجم سعیدی صاحب۔ ناظرین کرام، اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل اسی پروگرام اجالا میرے دین کا کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد منصور الحسن اور میرے ساتھ محمد عقیل انجم سعیدی صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔